ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو مکہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ جب ایک گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر معلوم کیے اس گھر میں سیدھا داخل ہو گئے۔ اندر جا کے دیکھا تو ایک غلام چکی پیس رہا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس قدر رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرا مالک بہت ظالم ہے۔ میں سارا دن اس کی بکریاں چراتا ہوں اور جب رات ہوتی ہے تو وہ صبح تک مجھ سے چکی پسواتا ہے۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے تم کو آزاد تو نہیں کروا سکتا، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ آج رات تم آرام کر لو اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لٹایا اور اس کی جگہ صبح تک چکی پیستے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بغیر جگائے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور پھر اس کو سلا دیا اور اس کی جگہ صبح تک چکی پیستے رہے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کو سلا دیتے اور خود صبح تک اس کی جگہ چکی پیستے رہتے۔ آخرکار ایک دن اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور اس قدر مہربان کیوں ہو کہ روز میری جگہ صبح تک چکی پیستے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے محمد کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے، اس نے نبوت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں۔ وہ غلام فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ غلام تھا حضرت بلال حبشی، ایک سچا عاشق رسول۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ایک آقا کے غلام تھے۔ اسلام میں آنے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ آپ کو امیہ بن حلب، جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا کہ یہ اس حال میں مر جائیں اور اگر زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر اس حالت میں بھی آہت آہت کہتے تھے کہ معبود ایک ہے، اور آپ کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو زمین پر ڈال کر اور زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن حلب کا اور کبھی کسی اور کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آہت کا ہی ورد تھا۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لوگوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے ان کو مکہ کی وادی گھسیٹتے پھرتے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر ان کو ڈال دیتے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آپ پر بھی ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے جاری رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت صدیق اکبر اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہیں گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم نہ کرو، وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالوں میں آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اسے پھر تأمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو اور اس مجبور غلام پر ظلم کرنا
تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایات کو دھبا مت لگاؤ۔ تو امیہ نے کہا کہ تم اس غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے تھے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ حضرت سیدنا بلال کو حضرت ابو رویحہ کا بھائی بنایا گیا، جن سے آپ کو بہت محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر نماز کے لیے بلائے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا تھا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید حجرِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے یہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کر دیا اور حضرت کونین حضرت بلال کو حکم فرماتے ہیں کہ اذان دو۔ پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے، ان کی ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور حضرت سیدنا بلال حبشی کو دنیا اسلام کے پہلے معظم رسول ہونے کا اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے سرے پر چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ وہ صحابہ اکرام رہنے لگے جو ہر وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صوفہ کہا جاتا ہے، عربی میں صوفہ چبوترے کو کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اصحاب صوفہ میں تھے۔ سرکار دو عالم کے وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر شام گئے تو حضرت بلال نے ان کا استقبال کیا۔ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کے اصرار پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں اور ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور جب آپ کے وصال کی خبر سیدنا فاروق اعظم کو پہنچی تو آپ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے کہ جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ایک ذرہ بھی ہم کو عطا فرما دیں اور حضرت سیدنا بلال حبشی کے جیسے عظیم صحابی کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائیں اور ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے جیسی محبت حضرت بلال کو تھی کہ اگر آقا نے کہہ دیا کہ بلال تو یہ کام کرے گا تو بلال صرف وہی کام کیا کرتا تھا۔ اور آقا کے حکم پر اذان اس طرح سے دی کہ تاریخ میں پھر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بار حضرت بلال کو اذان دینے سے روک دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح سحر نہیں ہوئی تھی، اور یہ صرف اور صرف حضرت بلال سے اللہ کی محبت اور اللہ سے حضرت بلال کی محبت کا نتیجہ تھا۔